آج کے درس میں 3 طلاقوں کا ذکر آیا، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک وہی وقت میں یا ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا کہ وقفے سے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ یا کچھ عرصہ وغیرہ؟ اصل میں آج کا ہمارا موضوع طلاق نہیں تھا، وہ تو ویسے کہ ضمنی طور پر بات آ گئی۔ یہ ساری ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں پورا قانون۔ اس میں اختلاف ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ تو اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دیں، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے، البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں، یہ ہے ان کا مسلک۔ البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا ان کی رائے مختلف ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے۔ تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں، یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی۔ فاتح بہن نے پہلے کوشچن کیا کہ کیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں تو ان کے کیا دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں ان کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں یہاں کم وقت کے اندر، قلیل وقت کے اندر اتنا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں کبھی تو 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے اور کبھی 3 کو 3 قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کسی شخص کا ارادہ طلاق دینے کا ایک ہی تھا اور اس نے اس 1 طلاق کو دینے کے بعد تاکیداً 2 مرتبہ دہرا دیا ہے تو اس کو 1 شمار کیا۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں پانی پلاؤ، پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں مانگے ہم نے، 1 پانی مانگا ہے۔ ہم نے پہلے کو اس لیے 2 دفعہ مزید ذکر کیا تاکہ سامنے والے کے ذہن میں اچھی طرح پیوست ہو جائے، اور جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا، یہ اندازہ لگایا کہ 3 طلاق کا وقوع ہی مقصود ہے، وہاں پہ 3 ہی نافذ فرمائی ہیں۔ جیسے کسی نے 1000 طلاقیں دیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئی اور باقی سب لغو چلی گئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قرار دیتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 طلاقیں سرکار نے 3 بھی قرار دی ہیں اور 3 طلاقیں 1 بھی قرار دی ہیں، لیکن لاجک وہی ہے، اس کے پیچھے ایک تھنکنگ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر خصوصاً جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے شاید فرمایا کہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو واقع کر رہے ہیں، اب وہ تاکید یعنی ایک ہی طلاق دے کر اس کو دہرانا، ذہن نشین کرنے کے لیے اس کی عادت ختم محسوس فرمائی، تو آپ نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا، اور یقیناً بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، کسی کی طرف سے آبجیکشن ثابت نہ ہوا، تو اس پر تو گویا کہ صحابہ کرام کا ایک اجماع ثابت ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتے ہیں۔ پھر ائمہ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک بن حنبل اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کا یہ متفقہ طور پر ان کے متبعین کا یہی فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوں گی، جبکہ شوہر 3 کا ارادہ کرتا ہے اور 3 کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اور 1500 سال کے بڑے بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دے، جیسے کوئی بیوی کو کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا 3 الفاظ سے 3 طلاقیں دے، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ باقی اگر کوئی اس کے مخالف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے، تو پھر وہ اس کا بھی جواب دے کہ 1500 سال کے فقہا کیوں اس پہ متفق ہوئے، ائمہ 4 کیوں ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی کیوں مانا؟ جب بعض اس پہ یہ کہہ دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پچھتائے تھے یہ فیصلہ کرنے کے بعد۔ اچھا اگر بالفرض یہ کہیں سے ثابت بھی کر دیا جائے، اور یہ حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ جب کسی اور سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بخاری کی حدیث دکھائیں تو مانیں گے، قرآن کی کوئی آیت بتائیں تو مانیں گے، لیکن جب اپنے موقف پہ کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نہ بخاری یاد آتی ہے نہ مسلم یاد آتی ہے۔ اب کوئی بھی ایسی کتاب کا حوالہ لے آئیں گے کہ جو نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے کہ یہ 3 طلاقیں تو ایک ہی ہوتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر کے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں بعد میں پچھتائے تھے، یہ کسی روایت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کبھی کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کو پچھتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا بالفرض اگر پچھتائے بھی تھے تو کیا پچھتانے کے بعد اپنے اس غلط فیصلے پر معاذ اللہ اگر غلط آپ کہیں تو کیا وہ اس پہ قائم رہے تھے؟ پچھتانے کے بعد تو آدمی اس کو تبدیل کر دیتا ہے، تبدیلی کی حدیث لے کر آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، مجتہد صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اور اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، یعنی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسئلہ بیان کرے اور سامنے والے ڈر کے دب کے جی غلط مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، عمر فاروق سزا نہ دے دیں، وہ دب کر آپ کے غلط فیصلے کو قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد حلالہ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا قرآن پاک میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ عورت پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ تیسری طلاق کا حکم بیان ہوا ہے، تو لہٰذا 3 طلاقوں کے بعد پھر حلالہ کے بغیر ملاپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے، اسی پر ہمارے جمہور متفق ہیں۔ کہا آپ نے 3 طلاق کی بات کی ہے، میں نے تو سورہ طلاق خود پڑھی ہے، اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں 3 طہروں میں طلاق دو، 3 مہینے میں طلاق دو، اور اس دوران بیوی کو گھر سے نہ نکالو۔ آپ نے سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی نا، انہی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے اکٹھی 3 ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، الگ الگ مہینوں میں دو، اکٹھی مت دو، ٹھیک ہے نا۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا تمہیں کیا پتہ اللہ ہو سکتا ہے جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم 3 مہینوں میں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے تاکہ جوڑ کی صورت رہے، اکٹھی دے دی تو جوڑ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تو اس سے صاف پتہ، اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، تو صحیح طریقہ بتایا اسی تو لیے ہے نا کہ اکٹھی دینے غلط طریقے میں سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے وقفے سے، اس نے طلاق دے کر خود کو جس مصیبت میں ڈالا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے، جس نے اکٹھی دے دی اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتا۔ تو یہ آیت خود بتا رہی ہے، تبھی چاروں اماموں نے اس سے استدلال کیا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ غلط طریقے سے دی تو ہو جائے گی، تبھی تو صحیح طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اکٹھی 3 دینے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو اللہ کہتے تو دے نہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانیں گے جب 3 وقفوں میں تقسیم کر کے دے گا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 ہو جاتی ہیں لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، رجوع کا حق نہیں رہتا مرد کے پاس، جو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن منع کر رہا ہے اکٹھی مت دو، وقفے میں تقسیم کر کے دو تاکہ تمہیں ندامت ہو تو تمہارے پاس واپسی کا آپشن ہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ آپ کا سوال میں دہرا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بچے نے حافظہ کمزور تھا، ماں باپ نے ذہنی دباؤ ڈال کے قرآن حفظ کروانے کی کوشش کی، تھوڑا ہو گیا باقی رہ گیا، پھر وہاں سے ہٹایا دوسری جگہ، اب وہ قاری اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جتنا یاد کیے لازمی یاد رکھنا ہے ورنہ بہت سخت گناہ ہوگا، بچے کا دماغ اتنا ہے نہیں، حافظہ ہے نہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے جو حفظ کر کے بھول جائے اس پہ جو وعید ہے تو اس پہ صحیح جو رائے فقہا کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ پہلے زمانے میں یہ کتابت عام نہیں تھی، ہر آدمی کتابت نہیں جانتا تھا، دیکھ کے پڑھنا ہر ایک نہیں، بعض لوگ پڑھنا سیکھے تو بھول جانے کا خطرہ تھا۔ تو اگر کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے بھول جاتا ہے تو نعمت کی بے شک ناقدری ہے، اس کی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس پر وہ جہنم کی وعید نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس سے۔ تو اور خاص طور پہ بچے کا ذہن کمزور ہے، اس پہ دباؤ ڈالنا کہ لازمی یاد رکھیں، یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے۔
بچے کو چیک کر لینا چاہیے کچھ دن تک کہ اس میں چل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں چل رہا تو وہ کہیں اور لگائیں، ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بس اس کو بچے کو اتنا بول دیا کریں جتنا یاد کر لیا آسانی سے یاد کرو، روزانہ ایک بار دہرا دو کافی ہے، اس سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اس کے اوپر۔